الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو. تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. ان میں مومن بھی ہیں مگر اکثر ان میں سے فاسق لوگ ہیں. یہ آیت جو آپ نے بھی سنی، اس کے بارے میں پہلے بھی مختلف موقعوں پر بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا مضمون ہے، ایک ایسی نصیحت ہے، ایک ایسی یاد دہانی ہے جس کا بار بار ذکر ہونا چاہیے اور مختلف زاویوں سے ذکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو صرف ایمان کا دعویٰ ہی نہیں کرتے بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اس میں مضبوطی پیدا کرتے چلے جانے والے ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت اور اس کی مضبوطی کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں. اور پھر صرف اپنی اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت اور اس میں مضبوطی کے لیے کوشش نہیں کرتے بلکہ اپنے ماحول میں رہنے والے ہر مذہب کے ماننے والے بلکہ لا مذہبوں کو بھی اس لیے نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نیکیاں بجا لانے والے ہوں اور ایمان لانے والے بنیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری اس آیت میں مومنوں پر ڈالی ہے. وہ مومن جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اس زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور عاشق صادق کو مان کر اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، مضبوط ایمان کا اظہار کیا ہے. بس قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح جنہوں نے قرآن کریم کے احکامات اور ارشادات اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہمیشہ سامنے رکھا اور شریعت اور قرآنی احکامات کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کی کوشش کی،
تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن سکیں، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیاب بھی ہوئے۔ اس زمانے میں ہم احمدیوں کا فرض ہے جو قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مضبوط ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اور قرآنی احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے زمانے کے امام مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی ہے کہ ہم اپنے جائزے لیں، ہم کس حد تک خیر امت ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم کس حد تک انسانوں کے فائدے کے لیے ان کا درد دل میں رکھنے کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم کس حد تک اپنے قول کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے نیک باتوں کی تلقین کر رہے ہیں، ہم کس حد تک اپنے عمل اور نصائح سے دنیا کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جائزے ہم اپنی طرف سے کسی قسم کا خود ساختہ معیار بنا کر نہیں لے سکتے۔ یہ جائزے ہمیں اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے لینے ہوں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے مقرر فرمایا۔ اس کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا، اور جب تک ہم یہ جائزے لیتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، ہم ترقی کے راستے پر گامزن رہیں گے انشاءاللہ۔ قوموں کا زوال ہمیشہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ خود ساختہ معیاروں کو سامنے رکھتے ہیں، جب وہ ہوا و ہوس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جب وہ بنیادی مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے گزشتہ انبیاء کا ذکر کر کے ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ سابقہ قوموں نے جب اپنی تعلیم کو بھلا دیا، جب اپنے مقصد سے روگردانی کرنی شروع کر دی، تو پھر یا تو وہ تباہ ہو گئیں یا ان میں اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا کہ اصل تعلیم کی جگہ بدعات اور لغویات ان میں رائج ہو گئیں، جو روحانی اور اخلاقی تباہی ہے۔ برائیاں ان کی نظر میں اچھائیاں بن گئیں، پاکیزگی اور حیا ان کی نظر میں فرسودہ تعلیم بن گئی، مذہب کی خود ساختہ تشریحات ہونے لگیں، اپنے انبیاء کی تعلیم کو ہی بدل کر رکھ دیا انہوں نے۔ انبیاء کی تعلیم کے نام پر غلط اور اپنی مرضی کی تعلیم ان کتب کا حصہ بنا دی گئیں جو انبیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کا تقدس بھی باقی نہیں رہا ان کے دلوں میں، اور نہ ہی انبیاء کا، اور روحانی لحاظ سے وہ مردہ ہو گئی۔ یہی حال آپ دیکھیں آج کل مغرب میں بسنے والی قوموں کا ہے۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی اسلام سے پہلے کی جو مذہب بھی اپنے آپ کو کسی سے منسوب کرتے ہیں، ان کا یہی حال ہے۔ مسلمانوں پر یہ خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق اس آخری شرعی کتاب کی حفاظت فرمائی، اور باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی اکثریت کے بارے میں کسی نے ان الفاظ میں نقشہ کھینچا حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے پہلے کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، لیکن ایک طبقہ ہر زمانے میں ایسا پیدا ہوتا رہا جو قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔
اس کی حفاظت کرتا رہا، اور پھر آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، مہدی موعود کو بھیجا، اور آج ہم سب احمدی اس مسیح موعود کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اس شخص کا ہاتھ بٹانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں جو ایمان کو ثریا سے زمین پر لایا، اس امام سے منسوب ہونے والے ہیں جس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل حالت میں دنیا کے کونے کونے میں قائم کرنے کا عہد کیا ہے، اور جس کی جماعت نے اس عہد کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ کتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں مسیح محمدی کے ذریعے دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری خود لی ہے، اور ہمیں فرمایا تم بھی اس تقدیر الہی کا حصہ بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور تم اس کے حصہ دار بن کے ثواب کماؤ۔ کس طرح اس الہی تقدیر کا حصہ بننا ہے؟ ہمیں اپنے اندر وہ انقلاب پیدا کر کے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنا دے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے، اپنے اندر سے ہر قسم کی برائیوں کو دور کر کے، اپنے قول و فعل میں یکجہتی ہم آہنگی پیدا کر کے۔ اب اس آیت میں جو توجہ دلائی گئی ہے یہ ایسی باتیں ہیں جو اگر ہم میں موجود ہیں اور اگر ہم ان کی تبلیغ کرنے والے ہوں تو یہ ہر پاک فطرت کوئی توجہ اپنی طرف کھینچنے والی ہوں گی۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف ایسی تبلیغ کی جائے جو صرف دینی مسائل پر، مذہبی مسائل کے لیے ضروری ہیں۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جو ایک دنیا دار کو بھی اپنی طرف کھینچیں گی، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ اخلاقی قدروں کی خواہش رکھتا ہے، اس کے اندر ایک فطرت ہے پاک جس کو جو اچھی اخلاق کو چاہتی ہے، اچھی باتوں کو چاہتی ہے، بلکہ لا مذہب اور دہریہ بھی اچھے اخلاق کو اچھا ہی کہیں گے، اچھی باتوں کو اچھا کہنے والے ہوں گے، اور بری باتوں کو برا کہیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی اس ذمہ داری کو سمجھو اور دنیا کے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کی تلقین کرو اور برائیوں سے روکو، حقوق العباد ادا کرنے کی طرف توجہ دلاؤ، اور حقوق العباد کے غصب کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کر کے ایسا عمل کرنے والوں کو توجہ دلاؤ، ان کو روکو۔ لیکن ان سب کچھ کرنے سے پہلے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے اندر کے نظام کو ہم درست کریں گے تو ہماری باتوں کا بھی اثر ہوگا، اور اپنے اندر کے نظام کو درست کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت یہ پیش نظر رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی میرے ہر قول اور فعل پر نظر ہے، میرے ہر عمل کو وہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا کو تو میں نے صرف دنیاوی اخلاق پہلے سکھاتے ہوئے نیکی اور بدی کا طریق بتانا ہے، نیکی کی تلقین کرنی ہے
اور برائی کی پہچان کروا کر اس سے روکنا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت بھی کرنا ہے کہ تؤمنون باللہ، کہ اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، یہ نصیحت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ پر ایمان اس وقت حقیقی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی محبت سب رضاؤں اور محبتوں سے زیادہ شدید ہوگی۔ جیسا خدا تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ وہ خیال رکھتا ہے۔ بس جب ایمان کا دعویٰ ہو تو اللہ تعالیٰ سے محبت بھی سب سے زیادہ مقدم ہے، اور جب خدا تعالیٰ سے محبت ہو تو اس کے احکام پر عمل بھی سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ بس جب ہم اپنے جائزے لیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ خیر امت ہونا صرف ایمان لانے کا اعلان کرنا نہیں ہے، اسی سے ہمارا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں قدم بڑھانے سے خیر امت میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کی تلقین کرنی ہوگی اور برائیوں سے دوسروں کو روکنا ہوگا، تو پھر ہم خیر امت کہلا سکتے ہیں۔ اور اس صورت میں جب ایک مومن آگے قدم بڑھائے گا، ایک حقیقی مومن سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ جس بات کی میں نصیحت کرنے جا رہا ہوں کیا یہ نیکی مجھ میں ہے، جس برائی سے میں روکنے جا رہا ہوں کیا یہ برائی مجھ میں تو نہیں۔ وہ سوچے گا کہ ایک طرف تو میرا ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ ہے، اور جن سے محبت کا دعویٰ ہو ان کے سامنے تو انسان اپنے تمام حالات کو ویسے ہی ظاہر کر دیتا ہے، ہر راز کی بات پتہ لگ جاتی ہے ایک دوسرے کو۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ محبوب ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو مخفی اور ظاہر سب علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک طرف تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، دوسری طرف میں جو تمہارے دلوں کو جانتا ہوں، میں نے تو اس میں کھوٹ دیکھا ہے یا میں کھوٹ دیکھ رہا ہوں، تم جو کہہ رہے ہو وہ کر نہیں رہے۔ بس یہ اندرونی نظام ایک حقیقی مومن کا جو اندرونی خود حفاظتی کا خود کار نظام ہے اسے راہ راست پر لے آئے گا، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے اس بات پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور عالم الغیب و شہادہ ہے، بشرطے کہ ایمان ہو۔ بس ہم میں سے اگر کسی کا یہ خود حفاظتی کا خود کار نظام مؤثر نہیں تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمان کا وہ معیار نہیں جو ہونا چاہیے۔ ہر بدی، ہر معاشرتی برائی ہمیں آئینہ دکھا رہی ہوتی ہے، لیکن یہ آئینہ بھی اس وقت نظر آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی دل میں تڑپ ہوگی۔ اگر یہ احساس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت غالب نہ ہو، معاشرے
اور دنیا داری کا زیادہ غلبہ ہو تو پھر برائیوں اور اچھائیوں کے معیار بدل جاتے ہیں۔ جماعت کی بعض روایات ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خلفاء نے مختلف وقتوں میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کو قائم کیا ہے۔ جماعت میں بعض باتوں کو جماعت میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے سختی بھی کی گئی اس بارے میں اور کی جاتی ہے، اس لیے کہ ایک حقیقی مومن کا مقصد زندگی معروف پر عمل کرنا ہے، نیکیوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ ہی وہ نیکیوں کی تلقین کر سکتا ہے، نہ ہی برائیوں سے روک سکتا ہے۔ بس جب زمانے کے امام کے ساتھ اس لیے منسوب ہوئے کہ ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کریں گے اور خیر امت بننے کی کوشش کریں گے تو پھر دنیا داری تو چھوڑنی پڑتی ہے۔ خود ساختہ نیکیوں کے معیار نہیں بن سکتے، بلکہ نیکیوں کے معیار وہی بنیں گے جو اسلام کی تعلیم کی روشنی میں اس زمانے میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے نئے نئے سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر، اور آپ نے ان کو جماعت میں رائج کرنے کی کوشش فرمائی ہے، تلقین فرمائی ہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، ایک بہت اہم بات ہے جسے ہر احمدی کو سمجھنا چاہیے۔ گزشتہ دنوں ایک جماعت میں خلاف تعلیمی سلسلہ ایک شادی پر بعض حرکات ہوئیں، اس کی وجہ سے میں نے ان لوگوں کے خلاف تعزیری کارروائی کی۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جو دین کا اتنا علم نہیں رکھتے تھے، روایات سے بھی واقفیت نہیں تھی۔ گو کہ یہ کوئی عذر نہیں ہے، ہر احمدی کو اپنے حقیقی ایمان کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو دین کا علم بھی رکھتے ہیں، جماعت کی خدمت کرنے والے بھی ہیں، جماعتی روایات اور تعلیمات کو جاننے والے بھی ہیں۔ انہوں نے بھی اس شادی میں شامل ہو کر مداحنت دکھائی، کمزوری دکھائی، اور برائی سے روکنا تو ایک طرف رہا، وہاں بیٹھ کر سب کچھ دیکھتے رہے، جو کچھ لغویات ہوتی رہیں، اور بجائے اس کے کہ تنہونا عن المنکر پر عمل کرتے اس برائی کا حصہ بن گئے، اور بعد میں مجھے لکھ دیا کہ ہم تو ان کی اصلاح کے لیے شامل ہوئے تھے۔ یہ عجیب اصلاح ہے کہ نہ ان لوگوں کی برائی سے روکنے کی طرف توجہ دلائی، نہ نیکی کی تلقین کی، اگر کوئی نیکی کی تلقین کی بھی تو مختلف موضوع پر۔ یہ عجیب اصلاح ہے کہ برائی کسی اور قسم کی ہو رہی ہے، اسے دیکھ کر تو اس میں شامل ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیکی کی تلقین کی، جو پتہ نہیں حقیقت میں کی بھی گئی کہ نہیں کی گئی، لیکن اگر کی بھی تھی تو اس برائی کو روکنے کے لیے نہیں کی گئی، بلکہ اور قسم کی نیکیوں کی تلقین کی جاتی رہی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے روکنے کے بجائے، اسے پکڑنے کے بجائے، کسی کا نقصان ہونے سے بچانے کے بجائے اس کی مدد کر دیں اس چوری میں، اور پھر بعد میں اس سے کہہ دیں کہ سچ بولنا بڑی اچھی بات ہے۔ سچ بولنا تو یقیناً اچھی بات ہے، لیکن اس وقت نیکی کی تلقین یا اس برائی سے روکنا چور کو چوری سے باز رکھنا تھا۔ بس اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے تو معاشرے سے خوفزدہ ایک احمدی کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
دین کو مقدم رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے تو اپنی اولاد اور اپنے ماننے والوں کے لیے یہ دعا کی ہے کہ روب دجال ان پر نہ آئے، تو مغرب میں رہنے والے اگر اس روب دجال کے اندر آ گئے تو پھر رہ کیا گیا؟ یہ جو واقعہ ہوا اس میں بہت سے لوگ ملوث، جیسا کہ میں نے کہا، تو مجھے یہ کہا گیا کہ بہت سارے لوگ ہیں، اس سے جماعت میں بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ تو ان کو میں نے یہی جواب دیا تھا کہ سزا تو بہرحال ملے گی، اگر جماعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، کچھ لوگ ٹوٹتے ہیں جاتے ہیں تو بے شک چلے جائیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہوگا وہی جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جس کی تعلیم ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دی ہے، برائیوں اور لغویات سے بچنا۔ قومی قول اور فعل کا جو تضاد ہے اس کو خدا تعالیٰ نے بھی اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی ناپسند فرمایا ہے۔ پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، مجھ سے پہلے خلفاء بھی کہہ چکے ہیں کہ اس قسم کی شادیوں اور فنکشنوں پر سے احمدیوں کو، اگر وہ کسی احمدی گھر میں ہو رہے ہیں تو اٹھ کر آ جانا چاہیے، ورنہ یہ بزدلی ہے اور اس برائی کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ معاشرے کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر حاوی ہونا ہے، یہ عمل۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو پڑھ کر خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ 4 خصلتیں ہیں جس میں ہوں وہ پورا منافق ہے، اور جس میں ان خصلتوں میں سے ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی بھی ایک ہی خصلت ہوگی جب تک وہ اسے نہ چھوڑ دے۔ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے، ان خصلتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور دوسری بات جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تیسری بات یہ کہ جب عہد کرتا ہے تو عہد شکنی کرتا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ جب جھگڑتا ہے تو گالی بکتا ہے۔ اور سید ولی اللہ شاہ صاحب جنہوں نے بخاری کی لکھی کو ترتیب دیا جماعت میں اور اس کی کوئی شرح بھی لکھی تھی، وہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ایمان کی بحث میں نفاق کا ذکر لانے سے بھی وہی مقصود ہے جو کفر اور شرک اور ہر قسم کی بد اعتدالی اور ناشائستگی کے ذکر کرنے سے ہے، یعنی نفاق بھی ایمان کو ناقص کرنے والا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے کسی شخص میں ان علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے گی، ویسے ویسے اس میں نفاق زیادہ اور ایمان کم ہوتا جائے گا۔ نفاق کے معنی ہیں باطن کا ظاہر کے ساتھ مطابق نہ ہونا، یعنی دل میں کچھ اور ہونا اور ظاہر میں کچھ اور ہونا، یا واقعہ کے خلاف ہونا، ایک حقیقت کچھ اور ہو اور بیان کچھ اور کیا جائے۔ اور نفاق کی جو علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ اس کی صحیح تفسیر ہیں۔ جھوٹ میں انسان کا قول، وعدہ خلافی میں انسان کا فعل، اور خیانت اور غداری میں اس کی نیت، یہ سب واقعہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ معاہدہ توڑنا اور گالی دینا یہ بھی واقعہ کے خلاف کرنا ہے۔ غرض یہ موٹی موٹی مثالیں ہیں نفاق کی،
حقیقت بیان کرنے کے لیے دل میں ایمان نہ ہونا زبان پر ہو، یہ بھی حقیقت حال کے خلاف ہے، یا ایمان ہو مگر اقرار نہ ہو، یہ بھی واقعہ کے خلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں، ہم بڑا اچھا سمجھتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کو، لیکن اس کا اقرار نہیں کر سکتے دنیا کے سامنے، تو یہ بھی نفاق ہے۔ یا ایمان ہو عملاً اس کی تصدیق نہ ہو، ایمان بھی لاتے ہوں لیکن عمل اس کے خلاف ہوں، اس تعلیم کے خلاف ہوں، یہ بھی نفاق ہے۔ غرض جو بات بھی یہ رنگ رکھے گی وہ نفاق ہوگا، یہ معنی ہیں نفاق کے۔ یہ برائیاں ایسی ہیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان فرمائیں، اس زمانے میں بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور معاشرے کے زیر اثر یقیناً ہم میں سے بھی بعض ان میں سے کسی نہ کسی کا شکار ہیں یا ہو رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان میں سے کسی ایک کا بھی ہونا دل کے ایک حصے کو نفاق میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انہی برائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاید حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے، اگر وہ اس زمانے میں ہوتے تو بڑے بزرگ اور مومن سمجھے جاتے، کیونکہ شر جب بہت بڑھ جاتا ہے تو اس وقت تھوڑی سی نیکی کی بھی بڑی قدر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو منافق کہا گیا ہے، اصل میں وہ بڑے بڑے صحابہ کے مقابل پر منافق تھے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر ہمارے معیار اونچے ہونے چاہیے عام مسلمان سے۔ ہمارے لیے اس زمانے کے کمزور ایمان والے یا بعض باتوں میں کمزوریاں دکھانے والے اسوہ نہیں ہیں، بلکہ وہ اسوہ ہیں جو اعلیٰ معیار پر پہنچے ہوئے صحابہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی اور اپنی رضا کی خوشخبریاں دی ہیں۔ بس ہم نے وہ اعلیٰ معیار حاصل کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ہماری ایمانت کے معیار نہایت اعلیٰ ہونے چاہیے۔ قومی مانتے ہوں، جماعتی مانتے ہوں یا ذاتی مانتے ہوں، ہم نے ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے۔ ہم کسی سرکاری دفتر میں کام کر رہے ہیں تو قطع نظر اس کے کہ ساتھ کا عملہ کیا عمل دکھا رہا ہے، ہمارا اپنا ایمانت کا معیار وہ ہونا چاہیے جو دوسروں سے ممتاز کرنے والا ہو۔ پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں تو ایک احمدی کا نمونہ ہو، دوسروں سے ممتاز کر رہا ہو۔ آج ہم بڑے فخر سے غیروں کو بتاتے ہیں کہ احمدی کا ایمانت کا معیار دوسروں سے بہتر ہے، لیکن یہ صرف بہتر ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ ترین یہ فخر کی بات ہے کہ اعلیٰ ترین معیار ہو۔ تیسری دنیا کے ملکوں میں جہاں ترقی کی رفتار نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ بعض جگہ تو منفی رفتار ہے، وہاں یہی وجہ ہے کہ ایمانت میں ہر شعبے میں اور ہر جگہ پر اور ہر سطح پر خیانت کی جا رہی ہے۔ پاکستان کو مثلاً یہ تو بڑا فخر ہے کہ ہم مسلمان ملک ہیں، لیکن اب جو نئے اعداد و شمار آئے ہیں کرپشن کرنے والے ممالک میں، اس کا نمبر پہلے سے بڑھ گیا۔ اسی طرح بعض اور مسلمان ممالک ہیں یا بعض ممالک کے مسلمان ہیں جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، لیکن خیانت میں بڑھے ہوئے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا صرف
مسلمان ہونے سے خیر امت بن جائیں گے؟ کیا صرف اسلامی قوانین نافذ کرنے کا اعلان کرنے سے خیر امت بن جائیں گے؟ ان لوگوں میں ایک دو برائیوں کا سوال نہیں ہے، بلکہ تمام برائیاں ہیں، لیکن پھر بھی مومن ہیں، اور جو حقیقی مومن ہیں وہ ان کی نظروں کافر ہیں۔ آج کل کے ایسے ہی نام نہاد مومنوں کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین ان نام نہاد مومنوں سے بہتر تھے۔ بس امانت کے معیار قائم کرنے کے لیے اور اس امانت کی حفاظت کرنے کے لیے جس کے امین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک احمدی ہی ہے جو صحیح حق ادا کر سکتا ہے، اور حق ادا کرنا چاہیے تاکہ خیر امت میں شمار ہو۔ یہ حق ادا ہوگا اس بگڑے ہوئے معاشرے میں اپنے نمونے قائم کر کے اور ماحول کو نصیحت کر کے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس امانت کو لے کر آئے تھے، جو دنیا کو خدا تعالیٰ کا توحید کا پیغام پہنچانا تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی تھی، یہ امانت ہے جو آج ایک احمدی کے ذمہ لگائی گئی ہے۔ بس آج احمدی اس امانت کا بھی سب سے بڑھ کر امین ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے اس مقصد کے لیے اپنے نفس کی اصلاح سے اس امانت کے حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کر کے تب اس امانت کا حق ادا ہوگا۔ اپنے بچوں کی تربیت کر کے اس امانت کا حق ادا ہوگا، تاکہ ان حقوق کی ادائیگی کی روح اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہوتی چلی جائے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا، جو بات کرے گا اس میں جھوٹ کی ملونی ہوگی۔ کتنی خطرناک تنبیہ ہے جھوٹ بولنے والے کے لیے۔ اب اگر دیکھیں تو یہ قول و فعل کا تضاد ہے، اور یہ تضاد ہی منافقت ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ ہے، دوسری طرف جھوٹ ہے۔ گویا جھوٹ کو خدا تعالیٰ کے مقابلے پر لا کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے جھوٹ اور بت پرستی کو ایک جگہ بیان فرمایا ہے، یعنی جھوٹ اور شرک کو اکٹھا فرمایا ہے۔ یہ دو باتیں جس میں جمع ہو جائیں، یا صرف جھوٹ ہی بولنے والا ہو وہ مشرک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان کے دعوے کے ساتھ جھوٹ ہے تو بڑا واضح ہے، ہر ایک جانتا ہے یہ غلط بیانی ہے اور نفاق ہے۔ یعنی ایمان کے بجائے اس طرح انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بجائے انسان شرک کے زیادہ قریب ہو رہا ہوتا ہے جھوٹ بول کر۔ منہ سے بے شک یہ دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن عمل اس کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ اس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت جھوٹ اور سچ کے اس فرق کو بھول بیٹھی ہے۔ بس آج اگر احمدیوں نے اس کے خلاف جہاد نہ کیا، اپنے نفس اور اپنے ماحول کو اس سے پاک کرنے کی کوشش نہ کی، تو ایک ایسا داغ دل میں لگانے والے بن جائیں گے
جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو اصلاح کے لیے آئے تھے، شریعت کے قیام کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھانے کے لیے آئے تھے، اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرتے ہوئے آپ کی اتباع میں آئے تھے۔ اگر ہم جو آپ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم میں بھی جھوٹ قائم رہے گا تو شریعت کا قیام کس طرح ہوگا؟ یہ جتنے ہم دعوے کر رہے ہیں یہ کس طرح پورے ہوں گے؟ بس ہمیں اپنے جائزے لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر ایک کو، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو دیکھیں، ہر ایک کو اپنے پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ ہماری کس حد تک اصلاح ہو رہی ہے۔ تیسری علامت یہ بتائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کہ جب عہد کرے، معاہدے کرے تو غداری کرتا ہے، ان کو وفا نہیں کرتا، بدعہدی کرتا ہے۔ اور آج کل یہی دنیا میں حالات ہیں، کاروباروں میں بدعہدی ہے، روزمرہ کے معاملات میں بدعہدی ہے، قومی سطح پر اتنی بدعہدی ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تجارت کا معاہدہ کرتے ہیں اور اس میں اتنی خیانت اور بدعہدی ہے کہ تصور سے باہر ہے۔ کسی نے مجھے بتایا، بلکہ یہ کاروبار کرنے والے نہیں، پاکستان سے ہم اچھا باسمتی چاول جو دنیا کو بھیجتے ہیں اس کے درمیان میں ہم نے ایک ایسا طریقہ رکھا ہوا ہے جس میں اری جو باسمتی چاول نہیں ہوتا، ایک موٹا چاول کی ایک قسم ہے لیکن اتنا موٹا بھی نہیں ہوتا، وہ اس طریقے سے ڈالتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہ کوئی پرواہ نہیں کہ اس سے اگر پتہ لگ جاتا ہے تو ان کی تجارت پہ بھی اثر پڑے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملک کی بدنامی ہوگی۔ پھر اسی طرح اور بہت سے کام ہیں جو کیے جاتے ہیں، یعنی یہ صرف بدعہدی نہیں ہے بلکہ خیانت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، صرف 4 پیسے کمانے کے لیے یہ بدعہدی کر رہے ہوتے ہیں، اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہے ہیں انہوں نے کیا توقع رکھی ہے آپ سے؟ انہوں نے تو تجارت میں تو سوال ہی نہیں، اپنا اسوہ کیا قائم کیا ہے؟ جنگی معاہدات میں بھی اور عام معاہدات میں بھی کہ کس طرح باریکی سے اس کو پورا فرمایا کہ دنیا کے کسی معاہدے میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ مثلا صلح حدیبیہ کے معاہدے ابھی جب لکھا جا رہا تھا، جب زبانی شرطیں طے ہو رہی تھیں کہ مکہ سے آنے والے ایک صحابی کو اپنے واپس بھجوا دیا کفار کے مطالبے پر، تو آپ نے یہ نہیں انہیں کہا کہ ابھی تو شرائط لکھی نہیں گئی اس لیے واپس نہیں جائے گا، لیکن آپ کیونکہ زبانی ہو چکا تھا، لکھی جا رہی تھی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم واپس جاؤ، جبکہ یہ علم بھی تھا آپ کو کہ اس کے واپس جانے سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو یہ تھے آپ کے معیار۔ بس آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے غلاموں نے بھی ان معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بازار میں جا رہے تھے، آپ نے ہاتھ ڈالا ایک ڈھیری پر گندم کی یا مکئی کی جو بھی تھی، بیچ میں آپ کو گیلی گندم نظر آئی، آپ نے کہا یہ دھوکہ دے رہے ہو تو، اور ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ تو ہم نے اس قسم کے معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تب ہی اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہوتے ہوئے ہم حقیقی نصیحت کرنے والے بن سکیں گے۔ پھر ایک علامت منافق کی یہ ہے کہ بحث کرتے ہیں
تو فحش کلامی کرتے ہیں، گالم گلوچ پر آ جاتے ہیں۔ اب یہ خصوصیت آج کل ہم اپنے مخالفین میں دیکھتے ہیں، یہ کتنی زیادہ ہے۔ اس کا ہر وہ ٹی وی چینل اور ویب سائٹ خود اظہار کر رہی ہے جو جماعت کے خلاف چل رہی ہیں۔ بس ایک احمدی کا فرض ہے کہ اس بات سے بچیں۔ یہ نشانی جو ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے مخالفین کی طرف سے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ ایک احمدی کو اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور کبھی سختی کا جواب اس رنگ میں نہیں دینا چاہیے جس سے گالم گلوچ یا فحش کلامی کی صورت پیدا ہو جائے۔ ہمارے سامنے ہمیشہ وہ اسوہ ہونا چاہیے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور پھر آپ کے غلام صادق مسیح الزمان علیہ السلام نے ہمیں دکھایا کہ منہ پر لوگ آپ کو برا بھلا کہتے رہے لیکن کبھی اس رنگ میں جواب نہیں دیا، بلکہ صرف نظر ہی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ اللہ عالمین تھے، آپ سے تو ہر ایک کو صرف نرمی نہیں بلکہ سختی کے جواب میں بھی رحمت ملی۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے جو ایمان کو برباد کرنے والی ہیں اور معاشرے کے امن کو برباد کرنے والی ہیں۔ ہم ہمیشہ حقیقی رنگ میں تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر پر عمل کرنے والے ہوں۔ آج بدقسمتی سے مسلمانوں کی اکثریت میں انہی بیماریوں کی وجہ سے مسلمانوں کی بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ جھوٹ اور امانت میں خیانت اور معاہدوں کا پاس نہ کرنا، ان کو آنر نہ کرنا، یہی چیز ہے جس نے ملکوں کے امن برباد کر دی ہیں۔ اکثر مسلمان ملکوں کے اندر حکومتوں اور سیاستدانوں اور عوام کے درمیان جو جنگ کی صورت پیدا ہوئی ہے وہ اسی نفاق کا نتیجہ ہے جس کی نشاندہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھا کر جو نفاق پیدا ہوا ہے ملکوں میں، غیر مسلموں کو اسلام کے خلاف بیہودہ گوئیاں اور بدنامی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اسرائیل کے ایک اخبار میں ایک یہودی نے ایک کالم لکھا کہ اسلام کی تعلیم تو امن پسند ہے ہی نہیں، اور ان مسلمانوں سے کے عمل جو ہیں ان سے یہ واضح ہے کہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اگر عمل کی تعلیم ہے تو لکھتا ہے کہ یا تو یہودیت میں ہے یا عیسائیت میں ہے، اور اگر مسلمانوں میں کہیں امن کی کوئی بات ہوتی نظر آتا ہے تو وہ ایک بہت تھوڑی اقلیت ہے جو امن کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ وہ لوگ جن کی تعلیم میں واضح طور پر سختی کی تعلیم لکھی گئی ہے، مسلمانوں کی عمل کی وجہ سے اسلام کی تعلیم پر انکار، اسلام کی تعلیم پر اعتراض کر رہے ہیں اور انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ہم احمدی اس بات پر تو خوش نہیں ہو سکتے کہ اگر ایک محدود اقلیت کا اشارہ احمدیوں کی طرف ہے یا ایک گروپ مسلمانوں کی طرف بھی ہے، تو یہ ہم اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ چلو یہ اقلیت گروپ جو ہے وہ بدنام نہیں ہے اور امن کی بات کر رہا ہے۔ ہماری خوشی تو تب ہوگی جب مسلمانوں کی اکثریت کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ اسلام کی تعلیم کی وجہ سے محبت، پیار اور امن کا پیغام دینے والے ہیں۔ اسلام کی تعلیم پر یہ گھناؤنا الزام ہے جو ان لوگوں نے لگایا ہے اور لگا رہے ہیں اور لگاتے چلے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں اس کی۔ ہمارے لیے تو یہ انتہائی تکلیف دہ امر ہے۔
ہماری خوشی جیسا کہ میں نے کہا ایک احمدی خوشی تو اس وقت ہوگی جب دنیا یہ کہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم امن، پیار اور محبت کی تعلیم ہے، اور صرف یہی تعلیم ہے جو اس قدر خوبصورت تعلیم ہے کہ جس کے بغیر امن دنیا میں قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ بس آج ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی عقل دے اور حقیقی رنگ میں خیر امت بننے کا حق ادا کرنے والے بنیں، اور ہم بھی حقیقی رنگ میں اپنا فرض ادا کرنے والے بن سکیں۔ ایک گزشتہ خطبے میں ایک میں نے حوالہ پیش کیا تھا، اس کی وضاحت بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہ ابو لہب کا حوالہ تھا کہ اس نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سلوک کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کو بھیڑیوں نے چیر پھاڑ دیا توہین کی وجہ سے۔ تو اس میں وہ غلطی تھی جو اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً تو میں حوالے جو قرآن اور حدیث مسیح علیہ السلام کے خود چیک بھی کر لیتا ہوں اور یا چیک کروا لیتا ہوں، لیکن یہ لٹریچر میں ہمارے مضمون ایک لکھا تھا ہمارے علماء میں سے، تو اس میں سے میں نے لے لیا، خیال تھا کہ صحیح حوالہ ہوگا، لیکن بہرحال اس میں غلطی ہے، لیکن یہ غلطی بھی ایسی ہے کہ جو آج بہتر ثابت ہو رہی ہے اس لحاظ سے کہ اس کا تعلق ابو لہب سے نہیں بلکہ اس کے بیٹے عتیبہ کی ہلاکت سے ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے روح المعانی میں کہ ابو لہب کی ہلاکت کے بارے میں سورہ لہب کی پیشگوئی غزوہ بدر کے 7 دن بعد پوری ہوئی، اور وہ طاعون جیسی بیماری عدسہ سے ہلاک ہوا اور 3 دن اس حال میں رہا کہ اس سے بو آنے لگی۔ اس کے خاندان والوں نے ذلت کے ڈر سے ایک گڑھا کھود کر اسے ایک لکڑی کے ساتھ دھکیل کر اس میں گرا دیا اور پھر اس کے اوپر پتھر پھینک کر اس کو گڑھے کو پر کر دیا۔ تو یہ اس تعین کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اور ایک اور روایت بھی ہے تاریخ تبری کی کہ اس کو ایک ایسے پھوڑے میں مبتلا کیا جس کی وجہ سے وہ مر گیا، اور اس کے دونوں بیٹوں نے 2 یا 3 راتوں تک اسے نہ دفنایا، یہاں تک کہ گھر میں لاش سڑنے لگی، بو آنے لگی، اور پھر اس کو دور سے ہی دفنا دیا گیا۔ بہرحال انجام اس کا بھی برا ہوا، اور ساتھ اس کے بیٹے عتیبہ کا انجام بھی برا ہوا۔ یہ روایت میں کہہ رہا ہوں، میں ایک کے بجائے 2 مل گئیں بلکہ اس غلطی کی وجہ سے۔ اس کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم سے ہوا تھا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ سفر شام پر جانے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی کی غرض سے آپ کے پاس گیا اور کہا میں سورہ نجم کا انکاری ہوں، پھر ازراہ تحقیر و توہین آپ کے سامنے تھوک کر آپ کی صاحبزادی کو طلاق دی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس کے خلاف بدعا دی، خودکشی کا، اور اسی سفر میں وہ بھیڑیے یا شیر کے پھاڑ سے ہلاک ہو گیا۔ اور بہرحال یہ روایت تو اور بھی جگہوں میں مل رہی ہے۔ تیسری بات جو ہے خطبے کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ پڑھاؤں گا جو مکرم رشید احمد بٹ صاحب ابن مکرمیہ محمد صاحب مرحوم لاہور کا ہے، جن کی 18 اکتوبر 2010 کو 71 سال کی عمر میں وعرضہ قلب وفات ہوئی، انا للہ و انا راجعون۔ آپ 28 مئی 2010 کو دارالذکر میں تھے اور ٹانگ پہ گولی لگی تھی، ان کے بھی زخمی ہوئے تھے، اور ریسکیو والے آپ کو ڈسٹرکٹ ہسپتال میں چھوڑا ہے جہاں 1 روز داخل رہے۔ خون زیادہ بہہ گیا تھا ان کا، بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی، اس وجہ سے بھی دل پر بھی اثر پڑا اس کا۔ آپ کی جماعتی خدمات یہ ہیں کہ سیکٹری رشتہ ناطہ، سیکٹری اصلاح اور ارشاد زعیم انصار اللہ رہے، نہایت نیک تہجد گزار، صاحب رویا کشوف اور خدمت خلق اور دعوت اللہ کا بھرپور جذبہ رکھنے والے مخلص اور فدائی احمدی تھے۔ ہومیوپیتھی سے بھی لگاؤ تھا آپ کو،
اپنے گھر میں میڈیکل کیمپ لگا کر لوگوں کو فیض پہنچایا کرتے تھے، اور ہزاروں لوگوں نے آپ سے فیض پایا، اور ہمیں خلافت سے بڑا وفا کا تعلق تھا۔ اپنی ہر کامیابی کو خلیفہ وقت کی دعاؤں کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے۔ 28 مئی کے واقعے کے بعد انہوں نے اپنا ایک کشف سنایا کہ میں نے ایک اڑن کھٹولا دیکھا جو فضا میں پھرتا جا رہا تھا، تو میں نے خواہش کی کہ دیکھوں گے اس میں کیا ہے، تو وہ اڑن کھٹولا میرے سامنے اوپر ٹیڑھا ہو گیا، اور میں نے اسے دیکھا کہ ستارے جھلمل کر رہے ہیں، اور کافی دیر تک میرے سامنے رہے۔ پھر اس کے بعد وہ اڑن کھٹولا آسمان کی طرف چلا گیا، اور کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ شہداء ہیں جو لاہور کی مساجد میں 28 مئی کو جان دے کر امر ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ دن بعد میرے خطبے میں جب میں نے ذکر کیا تو ان کو مزید تسلی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لوائقین کو صبر اور حوصلہ دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر